فرض ہوتی ہے. ٹھیک ہے. معراج نبوت کے 12ویں سال کے آخر میں 13ویں سال میں ہوئی. روزہ مدینہ میں جا کے فرض ہوا اور زکوٰۃ بھی مدینہ میں اس کے بعد فرض ہوئی. وہ بھی نئی نئی چیزیں ہوئی اور حج جا کر اینڈ میں فرض ہوا. تو پہلے جو 12 سال تھے مدینہ کا مکہ مکرمہ میں اس میں تو یہ شریعت نہیں تھی. اس میں کیا تھا دوسری جو صورت نازل ہوئی دوسری یا تیسری اس کا نام سورۃ المزمل مفاد ہے ہوتا ہے. اس کے اندر تیسری جو چوتھی یا پانچویں آیت ہے وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اپنے رب کے نام کا ذکر کرو اور اسی کی جانب متوجہ رہو. اب رب کا نام ہم سب جانتے ہیں کیا ہے. تو صحابہ کرام جو پہلے 12 سال ہیں وہ ان کی عبادت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ اس میں اللہ کا اتنا ضروری ہے. یہ ضروری اس لیے ایک لفظ شاید آپ نے سنا جسے کہتے ہیں تزکیہ. تزکیہ کا انگلش میں مجھے نہیں مطلب تھا, اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ اندر کی صفائی. کتھارسس. ہاں کتھارسس. مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی بھی یہ برائیاں ہیں نا حسد کینہ بغض چغلی نفرت ان تمام چیزوں کو یا گناہ کی طرف جو ان تمام چیزوں کو نکال دیا جاتا ہے, صفائی ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ انہی کے متبادل جو اچھی عادات ہیں وہ عادت. اور اس کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ یہ ہے حدیث مبارکہ ہے کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ سمجھ جائے سارا جسم درست ہو جائے گا. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا. یعنی اگر وہ ٹکڑا درست ہو جائے تو سارا جسم فرمان بردار ہو جائے اور اگر وہ ٹکڑا بگڑ جائے تو سارا جسم نافرمان ہو جائے. اور فرمایا علاوہ یعنی قلب اور ٹکڑا آپ کا دل ہے. اچھا دل سے مراد یہ پمپنگ آرگن نہیں ہے, مطلب جو اسلام جب قلب کی اصطلاح استعمال ٹرم یوز ہوتی ہے تو یہ جو خون مطلب وہ ایک روحانی ایک وہ سمجھے کہتے ہیں اس کو بھی قلب کہتے ہیں, لیکن وہ جو چیز ہے وہ بھی وہ ہے وہ اس کا مقام بھی یہی ہے, وہ یہی ہوتا ہے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل درست ہو جائے سارا جسم درست ہو جائے, یعنی ہر برائی ختم ہو جاتی ہے, ہر اچھائی آئے. اب دل کیسے درست ہو؟ دل درست کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ بھی آپ سے نے فرمایا ان لکل شیء سقالۃ وسقالۃ القلب ذکر, کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا درست کرنے کا کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا اللہ کا ذکر, صرف اللہ کا ذکر. اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ جہاں بھی تزکیہ کا لفظ ہے اللہ کا ذکر اکثر قد افلح من تزکا, فلاح پا گیا وہ جس نے تزکیہ کیا. وذکر اسم ربی وذکر اسم ربی, اپنے رب کے نام اللہ کا ذکر, رب کا نام اللہ یاد رکھو. اللہ کے علاوہ باقی سب صفاتی نام ہے, ذاتی نام ہے. اللہ کا ذکر نام اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں درود پڑھا. تو اس میں اللہ یعنی اللہ کے نام کا ذکر وہ چیز ہے جس کے ذریعے 12 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار مطلب افراد کو تیار کیا. ایسا نہیں ہے کہ پہلے 12 سال 100 150 200 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے تھے. یہ تو آپ جانتے ہیں جب ہجرت ہوئی چند نفوس تھے اور مدینہ جا کے پھر یہ عالم تھا کہ جب خطبہ حجۃ الوداع ہوا تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا اور جو لوگ نہیں آ سکے تھے وہ اس کے علاوہ. تو ایسا کیونکہ مدینہ کے 10 سالوں میں یہ انقلاب آیا اور پہلے 13 سال میں چند سو لوگ چند سو مشکل چند سو بھی نہیں تھے بالکل مطلب 100 وہ مشکل ہوں گے. وجہ یہ تھی کہ پہلے جو لوگ تھے نا ان کو آپ سے نے باقاعدہ تیار کیا اور جب 12 سال بعد تیار ہوئے نا تو سیدنا مصعب بن عمیر جنہوں نے مکہ المکرمہ میں اسلام قبول کیا تھا, آپ ان کی تیاری دیکھیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے انہیں مدینہ بھیج دیا تھا. جب آپ نے ہجرت کی نا مدینہ, آپ کو پتہ ہے کہ وہ طلال بدر سارے مدینہ والے باہر نکل آئے, استقبال کیا. حضور تو بھی گئے ہی نہیں, وہ مسلمان کیسے ہوتے؟ 1 سال پہلے سیدنا مصعب بن عمیر کو ایک آدمی کو حضور ملے گا اور اس ایک آدمی کی وجہ سے آدھے سے زیادہ مدینہ مسلمان ہو جاتا 1 سال میں. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تیار کیا تھا, ان کے باطن کی صفائی کی, ان کو یہی تصور کہ ہم میں سے ہر شخص خود کو تیار کرے, مطلب تیار کرنے کے بعد اپنے باطن کی صفائی کرے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جو ایک بار کا شعر بھی ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ وہ جس کو پیار آپ اپنی حالت کے بدل دیتا. یہی سیم قرآن کی آیت ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ اس قوم کی حالت نہیں تبدیل فرماتا جب تک اس قوم کا ہر فرد اپنے نفس کو نہیں تبدیل کرتا. انفسہم تو یعنی ہر فرد انفرادی اصلاح اپنی کرے گا. جب ہر فرد کی اصلاح ہو جائے گی تو پوری قوم کی حالت بدلے گی. تو قوموں کی حالت بدلی کس طرح جاتی ہے؟ مطلب ہم ایسا نہیں ہے کہ کوئی لیڈر اوپر سے آ جائے اور وہ کہے کہ میں قوم کو لے کر کامیاب کر دوں گا,
وہ ممکن ہی نہیں ہے، مطلب یہ طریقہ ہی نہیں ہے اللہ کا۔ اللہ کا جو طریقہ ہے وہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری کیا، اور وہ یہی تھا کہ آپ نے ہر فرد کی اصلاح کی، ہر فرد کو تیار کیا، اس کے بعد پھر ان کے ذریعے ایک انقلاب آیا، وہ انقلاب آیا تک جاری و ساری۔ تو تصوف بنیادی طور پر انہی تعلیمات ہے، اللہ کے ذکر کی طرف، اللہ کا ذکر کرنے کا، اور اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے اندر کی یہ ساری ان چیزوں کو صاف کرنے کا۔ اب یہ ہے ساری تھیوری، جو پریکٹیکل ہے نا اس کا، وہ ایسا ہے کہ ہم میں سے مطلب میں تو کر رہا ہوں، مجھے سال ہو گیا اس طریقے سے واپس کیا، اور صرف میں نہیں، تقریباً اس طریقے سے پوری دنیا کے اندر کوئی لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں 8 ملین یعنی 80 لاکھ تو صرف مصر سے ہے، یورپ میں بے شمار ہیں، عرب ہیں، تو لوگ اتنے کثرت سے لوگ وابستہ ہیں پاکستان میں، تو اب اس کا پیغام نیا ہے۔ جو طریقہ برہانیہ تو ایک طریقہ تھا دیگر کلاسز میں، تو ان تمام کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں اسلام کی، وہ رائٹ ہیں۔ اور ہمارا جو خطہ ہے نا بر صغیر کا، یہاں سمجھا جاتا ہے شاید اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، یاد رکھیں نہ تو تلوار کے ذریعے، نہ کسی لالچ کے ذریعے، نہ مال کے ذریعے، نہ ہی کسی بھی دنیا و اخروی لالچ کے ذریعے، حتیٰ کہ جنت کا لالچ دے کر بھی کسی کے دل میں محبت نہیں پیدا کی جا سکتی، اور اسلام محبت کا پیغام ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے نا کہ اسلام تلوار کے زور پہ آیا تھا، اسلام کو پہنچایا محمد بن قاسم نے، آپ کہہ لیں اس خطے میں ابتدا وہاں سے پہنچانا، اس سے پہلے ویسے صوفیات اس سے پہلے آتی تھی، جیسے عبداللہ شاہ غازی کراچی والے، جسے محمد بن قاسم سے پہلے کیا ہے، اہل بیت کے افراد ان میں سے ہیں جو ائمہ کرام کے زمانے کے، تو اسلام تو خیر پہلے آ چکا تھا، لیکن سمجھیں آپ کہ یہ جو لشکر تھے ان لشکروں کے ساتھ اللہ والے جاتے تھے، اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے جاتے تھے، علماء جاتے تھے، تو یہ جا کر لوگوں کے اندر اپنے کردار سے تبلیغ کرتے تھے، تو لوگ ان کے کردار سے متاثر ہوئے اسلام کی۔ تو یہاں ہمارے خطے میں بھی، پوری دنیا میں اسلام پھیلایا صحابہ کرام، لوگوں کے پاس صحابہ کرام کے جو جانشین تھے یہی اولیاء کرام، اللہ کے نیک بندے، مطلب وہ لوگ جو خود تیار ہوتے ہیں، جو خود صاف ستھرے ہوتے ہیں، ان کے ہاں نہ کسی قسم کا لالچ ہوتا ہے، نہ کسی سے نفرت ہوتی ہے، صرف محبت ہوتی ہے، صرف نرمی ہوتی ہے، کسی قسم کی شدت نہیں۔ تو آپ صوفیاء کے یہاں نا دیکھیں گے، یہاں نہ رنگ دیکھی جاتی ہے، نہ نسل دیکھا جاتا ہے، نہ حلیہ دیکھا جاتا ہے۔ اور طریقہ برہانیہ کی ایک خاص خصوصیت اور امتیاز یہ ہے کہ طریقہ برہانیہ میں اس کا پیغام ہے کہ جو ولایت ہے ہمارے یہاں پاکستان کا لفظ خاص طور پر ولایت ایک بڑی ماورائی مطلب چیز سمجھا جاتا ہے، جسے حاصل کرنا کچھ خاص لوگوں کا کام ہے، باقی ہم تو دنیا دار زیادہ لوگ ہیں، ہمارا کدھر کام ہے دستیاب خراب، تو یہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اور ان میں سے ہر ایک کو میں نے اس کے لیے بنایا، ہر انسان کو، وما خلقت العلماء نہیں فرمایا، وما خلقت الانس، ہر انسان کو۔ اب دیکھیں ایک کمپنی نے یہ موبائل بنایا، تو اگر یہ کمپنی کہتی ہے کہ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ یہ کال کے لیے بنا ہے، اور یہ موبائل کال نہیں کرتا، باقی سب کچھ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کمپنی کی نظر میں یہ چیز بیکار ہے، جس مقصد کے لیے بنی تھی وہ تو چلانے کا باقی جو مرضی کرے اس کو، کمپنی کو غرض ہے، نہ یوزر کو غرض ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہمیں تخلیق فرمایا وہ ان کاموں کے لیے نہیں ہے جن میں ہمیں تخلیق کرنے والے نے تخلیق کا مقصد بیان قرآن میں کیا کہ میں نے اپنی قرب کے لیے اپنی عبادت کی۔ اچھا عبادت کا بھی یاد رکھیں، عبادت تو کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، اللہ نے فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات والارض للہ یسجد من فی السماوات والارض، ہر چیز ہی جو عبادت کر رہی ہے، کائنات کا ہر ذرہ عبادت کر رہا ہے قرآن سے۔ پھر انسانوں کی کیا خصوصیت ہوئی، امتیاز بیان کرنا تھا کہ انسان کی باقی پہ شرف بیان کرنا تھا کہ انسان باقیوں سے افضل ہے کہ میں نے اس کو اپنی عبادت کے لیے کر رہا ہوں، یہ کیا خاص بات ہوئی، سبھی عبادت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام سیدنا ابن عباس کی تفسیر، جو کہ وہ صحابی جن کے بارے میں حضور نے دعا کی تھی اے اللہ اس کو قرآن کی تفسیر کا علم عطا فرما، ان کی تفسیر کے اندر اس آیت کی یہ تفسیر ہے کہ یہاں عبادت کا مطلب ہے کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنے معرفت کے لیے بنایا ہے، باقی ہر چیز کو صرف عبادت کے لیے، یعنی ایک پرندہ ہے نا، اس کا ایک ذکر ہے یا ایک عبادت ہے، وہ ساری چیز پیدا ہوگا وہ کرے گا، کرتا رہے گا، بچے پیدا کرے گا، پرورش کرے گا بچوں کی، وہ ذکر کرتا رہے گا، عبادت جو بھی مر جائے گا، اس کے لیے کوئی قرب نہیں، کوئی معرفت نہیں، کوئی روحانی کیفیت نہیں۔ صرف انسان وہ ہے جس کو اللہ نے صرف عبادت کے لیے اپنی معرفت کے لیے بنایا۔ اب ایک مثال تو یہ ہوئی کہ انسان اگر یہ نہیں کرے گا تو وہ بیکار ہے۔ اب پھر دوسرا سوال ہے کہ عموماً یہ تصور ہے یار وہ لوگ تو اب چلے گئے، جب وہ تو بڑی اس کے لیے کوئی خاص ہونا پڑتا ہے، کوئی بڑی، تو ہم میں سے ہم کہاں اس قابل،
تو اس کی بھی یہی موبائل کی مثال لے لیتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی کہتی ہے کہ میں نے موبائل کال کرنے کے لیے بنایا اور اس میں کال کرنے کا فنکشن نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے، جب یوزر کے پاس موبائل آتا ہے وہ اندر فنکشن ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ کمپنی نے جھوٹ بولا، اس نے ناقص چیز بنائی ہے، اس نے خراب چیز بنائی ہے۔ اللہ رب العزت ناقص نہیں چیز بناتا، اس نے اگر دعویٰ کیا کہ میں نے انسان کو اس لیے بنایا تو اندر انسان کی کیپیسٹی دے کر ہر انسان، تو یہ ہر انسان کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنا کاروبار، آپ کو اپنی دیگر چیزیں چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے مقرب بندے وہ ہیں کہ اللہ کے ذکر سے انہیں دنیا کے کام کاج غافل نہیں کرتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو سب کچھ کام کاج چھوڑ کر اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ذکر سے بھی غافل ہیں۔ تو طریقہ برہانیہ کا جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، آپ کو اپنا حلیہ بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا لائف سٹائل بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جیسے ہیں ویسے رہیں، آپ صرف اللہ کا ذکر کریں بس۔ آپ کو وہ کچھ اوراد دیں گے، اذکار دیں گے۔ سب سے پہلے استغفار ہے، استغفار ہوتا ہے یوٹر، اسی وجہ استغفار ہے یوٹر۔ آپ کسی غلط راستے پر چل نکلے نا تو صحیح راستے پر، مطلب اب ہم نے جانا ہے صحیح راستہ، صحیح راستہ اللہ کی جانب، صراط مستقیم، جس کی ہم ہر نماز دعا مانگتے ہیں۔ اب صراط مستقیم کی طرف مڑنے کے لیے پہلے ہمیں اس غلط راستے سے یو ٹرن لے کر آنا ہوگا، ہمیں پتہ چلنا گاڑی یار وہ غلط طرف آ گئے ہیں، روکو، یو ٹرن لو اور واپس۔ تو استغفار وہ یو ٹرن ہے، آپ واپس مڑیں اللہ کی جانب۔ تو یعنی اب آپ نے غلط راستے پر چلنا چھوڑ دیا اور درست راستے کی جانب مڑ گئے، یعنی جو آپ کر رہے تھے گناہ، جو بھی آپ ان کو چھوڑنے کی کوشش میں ہیں، یہ کم از کم آپ دل میں اس کو برا سمجھتے ہیں، یار میں اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا، اس طرح یکدم تو خیر نہیں ہو سکتا، یہ آہستہ ہوتا ہے، پروسیجر ہے۔ آپ وہ استغفار شروع کرتے ہیں، ابتدا میں طریقت میں ہر نئے آنے والے بھائی کو لیے استغفار سمجھا جاتا ہے، چھوٹا سا ہے اور وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، زبان پہ آپ چلتے پھرتے، وضو میں وضو، کھاتے پیتے لیٹتے، ٹی وی دیکھتے، مووی ڈرامہ میچ کچھ بھی دیکھ رہے ہیں، منع نہیں ہے، آپ اس کے دوران اپنا وہ بس زبان سے پڑھتے ہیں، توجہ شرط نہیں ہے، ایون پاک ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر آپ ایسی کیفیت، مطلب کسی بھی کیفیت کو اللہ کے ذکر سے رکاوٹ نہیں بننے دینا۔ شیطان کی چال ہے، قرآن میں ہے کہ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، یہ شیطان ان پر غالب ہوا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ یہاں یہ نہیں آیا شیطان ان پر غالب ہوا اور ان سے نماز چھڑوا دی، شیطان تمہاری نمازوں کی یقین کرے ہوئے پرواہ نہیں، آپ نماز پڑھے نہ پڑھیں شیطان کو ٹینشن نہیں ہے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہماری نمازیں کیا نمازیں ہیں، نماز شروع کی تو ادھر ادھر گھوم گھام کے سلام دے دیا، تو وہ تو ایسے وہ ضائع کروا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو نماز میں توجہ ہی نہیں قائم رہنے دیتا، پھر ہماری نماز میں بعض اوقات ریاکاری شامل ہو جاتی ہے، اور سو معاملات ہیں جن کی وجہ سے نماز تو اس کو ایسے مسئلہ ہی ضائع کروانا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے، اس کو پرواہ ہے جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے نا تب اس کو تکلیف ہے۔ کیوں اس کو تکلیف کیوں ہوتی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ جس دن جب شیطان کو نکالا گیا تھا نا، بڑا مقرب بندہ تھا، آپ جانتے ہیں اللہ کا، بڑے عبادت گزار تھا، اس کو نکال دیا گیا۔ اس نے حرکت ایسی کی، اس نے اوبجیکشن کیا، اللہ نے کہا سجدہ کرو، کہا آئی اوبجیکٹ لاڈ، سجدہ تو آپ کو ہوتا ہے، میں اس کو کیوں کروں، آئی اوبجیکٹ کا اوبجیکشن کیا کہتے ہیں، سسٹین، اوور گیٹ آؤٹ، فخرج منها فإنك رجیم، تو دفع ہو جا، تو مردود ہے قیامت تک، وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ اس کی بارگاہ میں اوبجیکشن کی تو گنجائش ہی نہیں ہے، جو اس نے کیا ماننا ہے۔ تو جب وہ جا رہا تھا نا تو ایسا وہ اس کو ظاہر عارف تو وہ تھا، معرفت تھی اسے اللہ کے مزاج کی، ہے وہ تو ایک مطلب جتنی اس کا حصہ تھا وہ جانتا تھا۔ جاتے جاتے نا اس نے کہا دعا مانگ۔ اب یاد رکھیں جو دعا ہے نا وہ ایسی چیز ہے جو اللہ غضب کی حالت میں بھی ہو تب بھی دعا سن لیتے، اور شیطان یہ جانتا تھا، شیطان کو پتا تھا کہ اللہ رب العزت کے اوپر کوئی کیفیت غالب نہیں آ سکتی، ہم غصے میں ہوں تو ہم اپنے ہوش حواس، لیکن اللہ کی ذات اس سے پاک ہے۔ تو اس نے جاتے جاتے نا جب اس کو نکالا گیا اس نے دعا مانگی، اس نے کہا کہ اے اللہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے، اور مہلت دے، اور پھر مہلت جب اسے دی گئی تو اس نے دعویٰ کیا، چیلنج کیا، اس نے چیلنج کیا اے اللہ فبعزتی، قرآن میں فبعزتی، مجھے تیری ہی عزت کی قسم، لأغوینہم اجمعین،
تیرے جتنے بندے ہیں نا انہیں میں گمراہ کروں، تیری راہ سے بھٹکاؤں گا، بہکاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا لیکن شیطان اس بدبخت کو اس دن پتہ تھا، ساتھ ہی اس نے ایک جملہ کا قرآن میں یہ بھی ہے، اس نے کہا الا عبادک منہم المخلصین، میں ان سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندوں کے۔ اس دن اس کو پتا تھا کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اس دن کا اللہ سب کو گمراہ کروں گا لیکن تیرے کچھ بندے ایسے ہیں ان کا مجھے بھی پتہ ہے ان کو میرے قابو میں نہیں آئے، ان کے علاوہ باقی سب کو میں گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کیا فرمایا، بڑا پیارا، قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ نے فرمایا میرے یہی بندے ہیں مجھ تک پہنچنے کا صراط مستقیم، سیدھا رستہ۔ صراط مستقیم کی ہم دعا مانگتے ہیں نا ہر نماز میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دے۔ اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم یہ چنے بندے جن پر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ تو گویا جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، تو ہم دعا مانگتے ہیں اے اللہ مجھے ان لوگوں سے ملا جو مجھے تجھ سے ملا دے۔ یہ قرآن کی روشنی میں صراط مستقیم کا مطلب ہے، اور کہیں سے نہیں، بلکہ آگے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام دیا، وہ یہی تو لوگ ہیں اللہ کے چنے ہوئے لوگ۔ تو قرآن میں انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ نے انعام کیا نبیوں پر، والصدیقین صدیقین پر، شہداء پر، شہیدوں پر، صالحین صالحین پر۔ چار ہی تو لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، انہی انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہم صراط مستقیم ہے۔ اب نبی سے ہم مل نہیں سکتے، آخری نبی 14 صدیاں قبل آئے تھے، بات تو نبی نے نہیں آنا آپ کے بعد۔ صدیقین انہیں ہم پہچانتے نہیں، ان سے ملاقات بھی ممکن نہیں۔ شہداء شہید جب ہوتا ہے تو وہ دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں، ملاقات نہیں ہے۔ ایک ہی گروہ رہ جاتا ہے صالحین۔ چار انعام یافتہ لوگوں میں سے جن کا راستہ صراط مستقیم ہے، ایک ہی گروہ باقی ہے، وہ ہے صالحین کا۔ تو صالحین کا یہ گروہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا وہ گروہ ہے۔ کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں جو اس اہلیت کے ہوں، جو اللہ والے ہوں، تو جن کے پاس یہ بنیادی شرائط موجود ہیں، اور ان کی کچھ بنیادی شرائط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں باقاعدہ قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی شرائط کیا ہیں۔ سب سے پہلی شرط شریعت کی پابندی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اچھا اگر آپ کو کوئی یہ کہ نا ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ یار ہمارے لیے تو قرآن ہدایت کے لیے کافی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے، آپ اتنی رہنمائی فراہم کر گئے کہ قیامت تک اب اور کسی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عموماً شاید آپ ٹکڑا سنتے ہیں۔ سب سے بڑا سوری حسنین بھائی، سب سے بڑا یہ بڑا کریٹیکل پوائنٹ آ گیا آپ کے لیکچر میں۔ آج کل کے دور میں جو نوجوان ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جی قرآن موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، حدیث میں موجود ہے، لکھی ہوئی ہے، ہم صالحین کے پاس کیوں جائیں؟ یہ تھوڑا سا اگر واضح کریں تو ہم سب۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے برعکس فرمایا، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قیامت تک میری اور قرآن کی رہنمائی تمہیں کافی ہے، آپ تو اس کا الٹ فرما کر گئے۔ اور یہ حدیث، اس حدیث کی کم و بیش 30 صحابہ کرام راوی، اور جس مجلس میں یہ بیان کی گئی تھی 40 صحابہ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سنی۔ سب سے زیادہ روایت سیدنا زید بن ارقم سے کہ وہ جو من کنت مولا والی یہ روایت ہے نا، اس کے اندر یہ آپ نے یہ بھی فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، میرے بعد قیامت تک ان کو تھامو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور اگر ان دو چیزوں کو چھوڑ دو گے تو اس کا مطلب گمراہ ہو گے، یا ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑو گے تو گمراہ ہو جائے۔ اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و عترتی اہل بیت، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، میری اولاد۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیبس بھی بتا کر گئے ہیں اور ٹیچرز بھی بتا کر گئے، تو کبھی بھی بغیر ٹیچر کے سلیبس فائدہ نہیں دیتا۔ آپ نے اگر انجینئر یا ڈاکٹر بننا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بازار سے وہ کتاب خرید لیں اور برین سرجری کی رٹا مار کے زبانی یاد کر لیں، اتنی موٹی کتاب کو کہ چلو جی جاؤ دماغ کھولو میں سرجری کرتا ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، استاد کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہاں ایسا ممکن ہے کہ کتاب نہ ہو اور استاد ہو، آپ نے دیکھا ہے نا، ایسا مطلب ایسا نہیں ہوتا کہ پی اے کا مینول پڑھ کے کوئی شخص پائلٹ بن گیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں لیکن ایسا ممکن ہے ایک میٹرک فیل شخص پائلٹ کے ساتھ کچھ عرصہ بیٹھے اور پی اے کا جال اڑا دے اور پھر پی اے بین ہو جائے، جعلی ڈگریاں لی، بالکل ایسے ہی ایسا ہی ہے نا، کیونکہ کتاب جو ہے وہ استاد کے اندر موجود ہوتی ہے، استاد کتاب ہی پڑھاتے ہیں، تو اصل چیز استاد ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرما کے کہ قیامت تک میری رہنمائی اور قرآن تمہیں کافی، آپ فرما کر گئے ہیں کہ اہل بیت اور قرآن یہ دو چیزیں، تمہیں ٹیچر بھی بتا کر جاؤ قیامت تک جن سے تم نے سیکھنا ہے قرآن،
اور تمہیں تمہارا سلیبس بھی بتاتا جا رہا ہے۔ تو اب میں بتانے لگا تھا ان لوگوں کی نشانی۔ اچھا، اہل بیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اب جو لوگ سادات نہیں ہیں یا جو اہل نبی کی اولاد سے نہیں ہے وہ رہنما نہیں ہو سکتے۔ حقیقت میں جو اولیاء کرام ہیں نا، یہ باقاعدہ متصل سلسلے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے شیخ ان کے، تو آگے جا کر یہ کسی نہ کسی آپ کی اولاد سے ہی یہ چشمہ جاری ہوتا ہے فیضان کا۔ تو یہ دیگر اولیاء بھی سمجھے انہی سے ہی ہیں، یہ چشمہ وہیں سے ہی ہے اس کا۔ اچھا، کیا ہم بات کر رہے ہیں؟ نشانیاں۔ جی ہاں، تو یہ نشانی سب سے پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ پہلی نشانی استاد کامل کی یا رہنمائے کامل کی یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہو، قرآن شریعت ہو۔ اگر کسی شیخ کے ہاں آپ کو شریعت نہ ملے، شریعت کی رہنمائی نہ ہو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اگر کسی شیخ کے ہاں آپ کو شریعت کی روگردانی ملے یا شریعت سے انحراف ملے تھوڑا بہت، تو پہلی شرط ہی نہیں پائی جائے، بنیادی وہ نہیں ہو سکتی آپ کے رہنما۔ پہلی شرط۔ دوسری شرط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ من اولیاء، اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ یہ جن کا آپ ذکر فرماتے رہتے ہیں یہاں ہے قرآن میں، اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون ان کا ذکر ہے۔ تو یہ اولیاء اللہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، اللہ کے ولی وہ ہیں جنہیں دیکھنے سے ذکر جاری ہوتا ہے۔ تو جنہیں دیکھنے سے ذکر جاری ہوتا ہے، جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے تو پھر کیا ذکر کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو دوسری اور بنیادی نشانی یہ ہے کہ یہ اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں۔ اگر کسی سلسلے میں یا کہیں بھی کسی بزرگ کے ہاں، کسی اللہ والے کے ہاں آپ کو ذکر نہ ملے، اللہ کا ذکر، ابھی میں نے آپ کو اس کی اہمیت بتائی ہے، کتنی اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی کے ذریعے تیار کیا۔ قرآن اور حدیث کے مطابق ہماری اندر کی مطلب انقلاب جو تبدیلی ہے نا، جس کا قرآن نے کہا ہے کہ اندر تبدیلی، وہ ذکر کے بغیر ممکن ہے، اس لیے ذکر ضروری ہے۔ تو بنیادی نشانی شیخ کی یہ ہے، رہنما کی یہ ہے، وہ اللہ کا ذکر خود بھی کرتے ہیں اور اپنے پاس آنے والے عالم والوں کو بھی سکھاتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں یہ نہیں ہے نا، شریعت ہے لیکن ذکر موجود نہیں ہے، سمجھ لیں وہ بھی نہیں، رہنما نہیں ہے۔ یہ دوسری اور بنیادی نشانی۔ تیسری بنیادی نشانی ہے درست عقیدہ۔ آج کے دور میں یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بعض اوقات نا صحابہ کرام کے بارے میں یا اہل بیت کرام کے بارے میں، یا اگر بدبختی زیادہ ہی بڑھ جائے تو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی نازیبہ بات کہہ دیتے ہیں یا چھوٹی بات کہہ دیتے ہیں جو مناسب نہیں ہوتی ان کے حال۔ تو اگر کسی شخص ایسا کرتا ہے، مطلب کسی بھی صحابی سے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا اہل بیت کی کسی فرد، اہل بیت کے بڑی پاکیزہ لوگ ہیں، ان کے افراد کے بارے میں کچھ کہہ دیتے ہیں، ایسا شخص کبھی بھی اللہ کا ولی خود نہیں ہو سکتا۔ تو ہم کہتے ہیں نا یار یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، پہنچے ہوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیک آدمی کو ہم پہنچا ہوا کیوں کہتے ہیں؟ پہنچے ہوئے کا مطلب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں پہنچا ہوا ہے، یعنی آپ کے قریب ہے، آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ اور یہ روحانی مجلس آج بھی منعقد ہوتی ہے، ہم تو صرف مجلس کو دیکھتے ہیں نا، تو روحانی طور پر تو یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، آپ قسم کا دربار شریف لگتا ہے اور وہاں یہ سارے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اب پہنچے ہوئے ہونے کا مطلب ہے کہ یہ شخص اس مجلس میں حاضری پہنچا ہوا ہے، وہاں تک جا سکتا ہے، وہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے۔ تو جو شخص کسی بھی ان افراد میں سے کسی کے بارے میں بھی غلط رائے رکھتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کام علم کو پتہ ہی نہیں کہ کون کہاں بیٹھا۔ اگر یہ وہاں پہنچا ہوتا نا، یہ دیکھ لیتا کون حضور کی بارگاہ میں کہاں بیٹھا ہے، اس کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں، آپ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے، اس کو پتہ ہوتا اگر وہ خود پہنچا ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں زبان درازی کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے اس کو تو خود ہی نہیں پتہ، وہ خود ہی نہیں پہنچا ہوا، تو وہ کسی اور کو کیا پہنچا رہے۔ تو پہنچے ہونے کی لازمی شرط ہے کہ اس کا عقیدہ بھی درست ہو۔ یہ تیسری شرط ہے۔ پہلی شرط ہے شریعت، دوسری شرط ہے اللہ کا ذکر، تیسری شرط ہے درست عقیدہ، اور چوتھی اور آخری شرط جو پتہ نہیں آپ کو سمجھ آئے یا نہیں لیکن شرط ہے بہرحال، وہ شرط یہ ہے کہ شیخ کا یا رہنما کا سلسلہ بسلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو، جڑا ہو، کنیکٹڈ ہو، ٹوٹا ہوا نہ ہو۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ مطلب کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھ کر 20-25 سال عبادت کرے، نوافل ادا کرے، اور اس کے بعد کہ جی اب آؤ میری بیعت کرو، میرا رہنما ہوں، ایسا ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ہے نا، اسے فیض کہتے ہیں، نور ہے، نور آپ سمجھ لیں، اس میں علوم بھی ہوتے ہیں، آپ کی نگاہ بصیرت ہے، دل کی آنکھ کھلتی ہے، آپ روحانی سفر کرتے ہیں۔ یہ وہ علوم ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرغ بخاری شریف میں، بخاری شریف سب جانتے ہیں نا، سیدنا ابو ہریرہ کو بھی جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، حضور کے صحابی، انہوں نے فرمایا ہے کہ لوگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 طرح کے علوم عطا کیے، 2 علوم، ایک وہ علوم ہے میں جو تمہیں تو بتاتا ہوں، تم میں سے ہر کوئی جانتا ہے وہ حدیثیں، اور دوسرے وہ علوم ہیں
اگر میں تمہیں بتاؤں تو تم لوگ میری گردن کاٹ دو، یعنی وہ علوم بتانے کی اجازت نہیں۔ اب جو علوم بتانے کی اجازت نہیں ہو تو بے فائدہ ہو، تو پھر وہ عطا حضور تو کوئی بے فائدہ چیز عطا کرتے نہیں۔ السلام علیکم۔ تو وہ پھر علوم کیا چیز ہے؟ تو مشائخ ہمارے فرماتے ہیں کہ اصل میں وہ علوم بتائے نہیں جاتے، وہ علوم دکھائے جاتے ہیں، یعنی وہ سینے سے عطا کیے جاتے ہیں۔ تو سیرت کی کتب میں مشہور واقعہ نے پڑھا نا کہ سیدنا ابو ہریرہ کو انہوں نے عرض کیا کہ علم یاد نہیں رہتا، آپ نے فرمایا چادر بچھاؤ، آپ نے پھر ہوا سے چلو بھر کے چادر میں ڈالے، 3 چلو ایسے بھرے، آپ نے نبی تھے موج، آپ اللہ نے موج سے تھا، جب وہ 3 چلو ایسے بھرے اس کے بعد آپ نے فرمایا ایسے اپنے سینے سے لگا، انہوں نے چادر لپیٹی سینے سے لگا لی۔ اب اس میں آپ نے زبان سے کچھ نہیں بولا، زبان سے کچھ نہیں عطا کیا، سینے کو عطا کیا۔ تو یہ علوم جو دل میں یا سینے میں عطا کیے جاتے ہیں، یہ وہ علوم تھے، انہوں نے سینے سے لگایا تھا۔ لوگوں پہلے مجھے کچھ یاد نہیں رہا تھا، کچھ بھولتا ہی۔ 4 سال حضور کی خدمت میں سیدنا ابو ہریرہ رہے ہیں، صرف 4 سال، آخری آپ اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آخری 4 سال میں، اور سب سے زیادہ حدیث انہی سے مرفوع، جی سب سے زیادہ حدیث سے مرفوع۔ شاید آپ کو یہ آج پہلے پتہ تھا کہ صرف 4 سال یہ حضور کی خدمت میں آپ کی عمر مبارک کے آخری 4 سالوں میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سب سے زیادہ حدیث سے مرفوع، وہ اس وجہ سے کہ حضور نے ان کے سینے کو وہ علم عطا کیا۔ تو یہ ضروری ہے کہ سینے سے سینے کو علم ملا ہو، تو یہ سلسلہ متصل کنیکٹڈ ہو۔ اگر وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، ٹوٹا ہوا ہے، متصل ہے، منقطع ہے، تو پھر وہ آپ کو وہ نور علم نہیں ہوگا، وہ نور نہیں ہوگا۔ تو یہ چوتھی اور آخری شرط ہے۔ یہ شرائط آپ دیکھ لیں، جب یہ شرائط موجود ہوں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے ہمیں ہماری زندگی کا، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اچھا یہ سمجھا جاتا ہے شاید نا، یہ اللہ کا ذکر کرنا یا معرفت حاصل کرنا، اللہ کا قرب حاصل کرنا، یہ شاید مستحب ہے، یعنی یہ کریں گے تو اچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نائس ٹو ہیو، شاید ایسا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ ہم بنے ہی اس لیے، مطلب ایک چیز کسی مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے نا، تو وہ مقصد اس لازمی ہوتا ہے کہ وہ مقصد اچیو کرے، اگر وہ نہیں کرتی تو وہ بیکار ہے۔ اللہ نے قرآن میں هو الذی خلق لکم ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنا ہے، تم اس کے لیے نہیں بنے، تم میرے لیے بنے، ہم اس کے لیے، باقی سب کچھ ہمارے لیے۔ اس لیے ہم الٹا کرتے ہیں، باقی سب چیز میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ہمیں باقی سب چیزوں کو طرف متوجہ ہونے سے منع نہیں کیا گیا، میں نے بھی آپ کو قرآن کی آیات سنائی ہے کہ ہر چیز میں مصروف رہیں، اپنے لائف سٹائل کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی صرف وہ چیزیں جو جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے، اللہ کے حبیب ناراض ہوتے ہیں، ان چیزوں کو ہم نے بدلنا ہے، اور وہ ہم اپنے ارادے سے، کوشش سے نہیں بدلتے، وہ خود بخود چینج ہو جائیں گے اللہ کے ذکر کے۔ مطلب یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں نے یہ، میرے سمیت ہم میں سے ہر نوجوان کا، یہ نوجوان کا، ہر انسان کا یہ مسئلہ ہے، اور میں نے کئی بار لوگوں سے پوچھا سوائے طریقہ برہانیہ کہ مجھے اس کا جواب نہیں مل سکا، کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم کوئی ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، گناہ چھوڑتے ہیں، کچھ عرصے بعد پھر اس پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس جانب لوٹ آتے ہیں۔ ایسا ہوگا نا ہماری زندگی میں، ہم کہتے ہیں یار یہ عادت چھوڑنی ہے، یار یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے بعد پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے، کیوں ہم کیوں نہیں چھوڑ پاتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ میں، یہ ہے ذکر کے ذریعے سے درست، ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، ہم نے استغفار، ایک صحابیہ ہے بڑی مزیدار ہے، ایک صحابیہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے گناہ ہوتا ہے، نوجوان تھے، آپ نے فرمایا تو استغفار کرو، عرض کیا رسول اللہ پھر گناہ، استغفار کیا تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، فرمایا تو پھر استغفار کر لو، عرض کیا رسول اللہ پھر ہی گناہ ہو جاتا ہے، میں پھر استغفار کر لوں، 4 دفعہ، چوتھی دفعہ جب حضور نے کہا نا کہ پھر استغفار کر لو، اب وہ الجھن میں آ گئے، یا رسول اللہ کب تک استغفار کرتا، مطلب بندہ شرمندہ بھی تو ہو جاتا ہے، یار کس منہ نال آپ کعبے کس منہ سے جاؤ گے، تو کس منہ سے آپ میں استغفار کروں، میں نے پھر وہی کام کیا، تو نبی کریم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، میں اس وقت تک استغفار کرتے رہو حتیٰ کہ شیطان رسوا ہو، کیونکہ جب تم گناہ کرتے ہوئے نہیں شرما رہے تو پھر استغفار کرتے ہوئے کیوں شرما رہے؟ تو یہ در حقیقت شیطان ہوتا ہے آپ کے اندر، اور یہ یاد رکھیں، یہ جو آپ کے اندر پچھتاوا آتا ہے نا، مطلب یار گناہ ہو ہی جاتے ہیں بندے سے، کچھ برا ہو، ہم سارے کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ پاک، اچھا آج جب ہو جاتا ہے نا، ہوتا کیا ہے، اب ہم نے تسبیح پکڑی ہے، جب نماز پڑھنے کو اچھا کام کرنے لگے نا، تو وہ اندر سے ایک بار بڑا نمازی، ابھی کیا کر رہا تھا، ابھی تو نے کیا دیکھا ہے، ابھی تو نے کیا کیا ہے، اب تو یہ کرنا، ابھی تو نے کیا سنا ہے اور اب تو یہ کرنے لگا، لیکن کرتے ہوئے یہ خیال نہیں آتا
اصل میں یہ شیطان، اس کو نفس ملہمہ کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں یا میرا ضمیر زندہ ہے، نہیں، یہ نفس ملہمہ ہے، اور یہ آپ کو کبھی برائی سے روکنے کے لیے نہیں آتا. یہ تب آتا ہے جب آپ برائی کے بعد کوئی اچھائی کرنے لگتے ہیں، یہ اس اچھائی سے روکنے کے لیے، اس کو اگنور کرنا ہوتا ہے. آپ جو اچھا کام کرنے لگے ہیں کریں. تو آپ سے نے فرمایا تم استغفار کرو. اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دن میں اگر کوئی شخص ایک ہی گناہ 70 مرتبہ کرے اور 70 مرتبہ استغفار کرے، اللہ 70 مرتبہ معاف کرے. ایک ہی گناہ، اتنا وہ معاف فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ جو تبدیلی ہے ہمارے اندر، یہ اس کے ذریعے ہے، اذکار کے ذریعے اور رات کے ذریعے. اس کو اور کسی چیز نے نہیں بدلنا. اس کا ایک سولوشن تو یہ ہے کہ ہم سے کچھ ہو جائے تو ہم استغفار کریں. یہ تو ہے جو کچھ ہو چکا اس کی سولوشن. اب آگے ایسا کچھ نہ ہو، اس کا سولوشن یہ ہے کہ ہم اوراد اور اذکار کریں. وہ آپ نے کیوں نہ سنا، اگر تسبیح پھری تے دل نہ پھریا کی لینا، تسبیح پڑھ کے سنا ہوا نا. بالکل ایسا. تو ہم اس کو نا تسبیح چھوڑنے کے لیے استعمال، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سیدنا سلطان بہو نے فرمایا کہ تسبیح پھیرنے کا مقصد ہے دلوں کو پھیرنا. تسبیح پھری پر دل، تو اس کو ہم نیگیٹو میں لیتے ہیں، یار تسبیح پھیرنا نہیں چاہیے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں تسبیح پھیرو تو مقصد یہ آ جائے تمہارا دل بھی پھیرو. تسبیح پھیرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل پھیر جائے. اگر تسبیح سے دل نہیں پھیر رہا تو اس کا مطلب ہے تم رانگ نمبر ہے. جا کے درست نمبر ڈھونڈو، جا کر جہاں مطلب تمہارے شیخ کامل نہیں ہے، جن نے تمہیں ٹیچ کیا وہ تمہارے ٹیچر درست نہیں ہے، جن نے تمہیں صحیح طریقہ نہیں بتایا. کیونکہ تسبیح پھرنے کا تو مطلب ہی ہے کہ تسبیح پھرنے سے ایٹ دی اینڈ آپ کا دل پھر جائے، آپ کے اندر تبدیلی آئے. اور ایسی تبدیلی آتی ہے ہر کسی کے اندر. یہ نوجوانوں کے لیے نا میں یہ آپ والی بات کا سچا واقعہ بیان کر دیتا ہوں. یہ آپ سب کے پاس ہے. تو وہ برطانیہ میں 1997 میں بھی یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایسا ہی تھا، تھوڑا سا بڑا ہوں گا. تو وہ ایک ہماری ساتھ کو ورکر تھی انڈین، پتہ نہیں شکنتلا کیا نام تھا اس کا. تو ایک دن وہ جمعے کے لیے میں نے جانا تھا، تو کوئی ڈرائیور نہیں تھا، تو میرے صاحب نے اس کو بولا کہ شکنتلا اس کو نا مسجد چھوڑ دو، جمعہ اس کا نکل جائے گا. تو وہ مجھے بڑی طنز سے بولی اپنی طرف سے. اس نے کہا یہ مجھے تم لوگوں کی سمجھ نہیں آتی مسلمانوں کی، جمعہ اور عید بڑے دوڑ کے پڑھتے ہو، تو باقی بھی تمہارے پاس مجھے اتنا پتہ اور نمازیں بھی فرض ہیں. اب اس نے طنز تو بڑا کیا. میں نے اس کو جواب اللہ نے مجھے دیا. میں نے کہا دیکھو شکنتلا، میں تمہارے پاس کام کرتا ہوں، تم نے مجھے دیکھا میں شراب پی؟ کہتی نہیں. میں نے کہا تو کوئی اور برائی مجھ میں دیکھی 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے رہتے؟ کہتی نہیں. میں نے کہا اگر تکڑی کے 2 ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک میں نیکی ڈالتا جاتا ہوں ہر ہفتے یا ہر مہینے، ایک میں گناہ نہیں ڈال رہا، تو کیا ہوگا؟ کہتی ایونچولی وہ نیکی تیری وہ بھاری ہو جائے گی. میں نے کہا دیٹس ایگزیکٹلی دی بینیفٹ آف دس. مطلب نوجوانوں کو جہاں نیکی کی گنجائش ملے وہ کریں. وہ کنکر کا سمجھ لیں کہ ایک طرف ہم نے گناہ نہیں رکھ رہے، ایک طرف ہم نیکیاں ڈالتے جا رہے ہیں. باقی حسنین بھائی کی بات ہے کہ جب دل پھرے گا تو پھر وہ تکڑی نیچے ہی جائے گی، پھر وہ اوپر آئے گی نہیں. تو بھائیوں آپ سب کو اینڈ اس پہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی چینج آئے لائف میں، اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جیسے ہیں ویسے بظاہر ویسے ہی رہیں.